أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. اے نبی، اللہ سے ڈرو اور کافروں اور منافقین کی بات نہ مانو. بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. جو بات تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کے ذریعے اتاری جائے اس کی پیروی کرو. بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کام بنانے کے لیے کافی ہے. یہ سورہ احزاب ہے، مدینہ میں اترنے والی سورت ہے. اس سے پہلے مسلسل 8 مکی صورتیں گئی. سورہ نور مدینہ میں اترنے والی سورت، پھر اس کے بعد 8 مکی صورتیں، اب پھر یہ مدنی صورت ہے. سورہ نور اور یہ سورہ احزاب دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے. سورہ احزاب ہجرت کے بعد 5ویں سال میں نازل ہوئی اور اس کے بعد 6 سال میں سورہ نور نازل ہوئی. سورہ احزاب کے اندر معاشرتی زندگی کے احکام، رہن سہن کا طریقہ اور پردہ، اس کے احکام، یہ ابتدائی احکام یہ سورہ احزاب میں ہیں اور تفصیل کے ساتھ پھر سورہ نور میں. تو دونوں صورتوں کو مناسبت ہے، دونوں کے درمیان میں 8 مکی صورتیں ہیں. یہ سورہ احزاب کئی لحاظ سے اہم ہے. اس صورت کے اندر دوسرے اور تیسرے رکوع ایک واقعہ آتا ہے، خندق کا واقعہ، غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں. احزاب سورت کا نام احزاب ہے. احزاب حزب کا بہو وچن ہے. احزاب کے معنی ٹکڑیاں، فوج در فوج. ہجرت کے بعد 5ویں سال جو مسلمانوں کے اوپر حالات آئے وہ انتہائی سنگین تھے. علماء لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی طور پر جو سب سے زیادہ صبر آزما اور غمناک حادثہ پیش آیا آپ کے ساتھ پرسنل طور پر، وہ تو طائف کے اندر تھا، لیکن مسلمانوں پر اجتماعی طور پر جو سب سے زیادہ سنگین حالات پیش آئے وہ خندق کے موقع کے اوپر. تو اس کا پورا واقعہ اس صورت کے اندر دوسرے اور تیسرے رکوع میں، اس لحاظ سے اس صورت کا نام سورہ احزاب ہے. یہ واقعہ اس لحاظ سے بھی اس وقت اہم ہے اور انشاءاللہ تفصیل سے سنایا جائے گا کہ جب یہ حالات پیش آئے تو کتنے سنگین حالات تھے، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم، کئی مسلمانوں تم پر کیسے حالات تھے کہ فوجیں تم پر چڑھائی تھی، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی. ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، جبکہ آنکھیں پتھرا گئی تھی. وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آ گئے تھے. ایسے سنگین حالات تھے، ظاہری حالات ایسے تھے کہ گویا اس سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے بعد فوراً ایسے امن والے حالات کر دیے کہ اس کے بعد پھر کبھی مدینہ پر کسی نے کوئی چڑھائی نہیں. بہرحال وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ صورت بڑی اہم ہے. دوسری بات، اس میں خاندانی زندگی کے احکام بھی بتائے گئے ہیں. تیسری بات،
اس صورت کے اندر قرآن کریم میں سب سے زیادہ اگر کھول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہوں تو اس صورت کے اندر، اسی صورت کے اندر یہ بات بیان کی گئی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی تو مسلمانوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہوتے ہیں، اور اسی صورت کے اندر یہ بات فرمائی گئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور اسی صورت کے اندر آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اسی صورت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا و منیرا یعنی روشن سورج اسی صورت میں فرمایا، اور اسی صورت کے اندر وہ آیت جو ہم ہر جمعہ میں سنتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ تو اس صورت کے اندر جو دوسری اہم بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کے اندر ایک صحابی کا نام حضرت زید ہے۔ پورے قرآن میں صحابہ کے اوصاف تو بہت بیان کیے گئے کہ وہ رحم دل ہوتے ہیں، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ وہ رکوع سجدے میں ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ صحابہ کے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے، لیکن پورے قرآن کے اندر اگر صحابی کا نام آیا ہو تو ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے، اور وہ حضرت زید ابن حارثہ، اور وہ اس صورت کے اندر نام آیا ہے فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا، یہ اس صورت کے اندر حضرت زید ابن حارثہ کا نام آیا ہے۔ تو کئی لحاظ سے یہ اہم ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بیٹے کے طور پر رکھا تھا۔ حضرت زید چونکہ جو دستک بیٹا اس کے احکام بھی اس صورت میں، تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک دیہات میں رہنے والے تھے، اچھے خاندان کے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے گاؤں پر ڈاکوؤں نے چڑھائی کی اور بچوں کو جن کو ہاتھ میں آیا پکڑ کر لے گئے، ان میں حضرت زید بھی تھے۔ ان کے ماں باپ بہت روتے تھے، بڑے بڑے انعام رکھے تھے کہ اس کو جو تلاش کر کے لائے تو یہ انعام دیں گے وہ انعام دیں گے، لیکن کئی سال تک وہ ہاتھ میں نہیں آئے۔ ادھر ڈاکوؤں نے ان کو بیچا اور رفتہ 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 یہ مکہ میں پہنچی۔ حکیم ابن حزام جو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجہ کو دے دیے۔ حضرت خدیجہ کی خدمت کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا حضرت خدیجہ سے، تو حضرت خدیجہ نے یہ لڑکا 13-14 سال کا لڑکا آپ کی خدمت میں دے دی۔ کئی سال کے بعد زید کے ماں باپ کو پتا چلا کہ زید مکہ کے اندر ہی کوئی حج میں جانے والوں نے کسی نے بتایا کہ بھئی تمہارا لڑکا تو وہاں موجود۔ تو ان کے باپ حارث اور چچا آئے، ماں نے کہا سودا، کیونکہ وہ تو بہت زیادہ غمزدہ تھے، کہا کہ جاؤ اور ان کو لے آؤ۔ دونوں آئے مکہ کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کے پاس جو غلام ہے وہ ہمارا لڑکا ہے، آپ جو بھی قیمت چاہیں ہم دے دیتے ہیں، آپ یہ لڑکا ہم کو دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی قیمت نہیں چاہیے، ان کو کہو وہ آئے تو لے جاؤ، ہم راضی۔ تو حضرت زید کے والد حارث اور ان کے چچا کعب گئے زید کے پاس، کہا کہ ہم کو پہچانتے ہو؟ تو زید نے پہچان لیا باپ، کہا کہ ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ زید نے کہا مجھے نہیں آنا۔ کہا کہ بھئی ہم تجھے گھر لے جا رہے ہیں، کیا تو یہ غلامی پسند کرے گا؟ تو زید نے کہا کہ جو زندگی جو میں نے، حالانکہ لڑکا 15 سال کا، کہا کہ جو باتیں میں نے یہاں پائی کہیں اور نہیں پائی، میں تو یہیں رہوں گا۔ تو زید نہیں گئے۔ حضرت زید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا پسند کیا، تیری غلامی کے صدقے 1000 آزادی
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو لے کر گئے مجمع کے اندر اور کہا کہ دیکھو یہ زید کو میں نے آزاد کر دیا، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، کیونکہ ابھی تو احکام وغیرہ اسلام کے احکام تو آئے نہیں، تو ان کو بیٹا بنا لی۔ جب یہ احکام نازل ہوئے دستک بیٹے کے بارے میں، متبنہ کے بارے میں، تو پھر چونکہ آگے صورت میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ اس کے احکام کیا ہیں، تو اس وقت پھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ان کو زید ابن محمد مت کہو، ان کو زید ابن حارثہ کہو، تو پھر زید ابن حارثہ کہنے لگے۔ یہ متبنہ دستک ہماری جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تنظیم، اس کی بنیاد بھی اسی پر ڈالی گئی 1972 کے اندر، چونکہ جب ملک آزاد ہوا تو 1937 کا جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ، جس کے اندر یہ بات تھی کہ نکاح، طلاق، میراث، اس طرح کی سوشل باتوں میں ہر مذہب والوں کو آزادی ہوئی، اور ہمارے دستور نے بھی یہی بات اپنا لی، شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کو اپنا لی کہ بھی مسلمان اپنے یعنی اس پر عمل کریں، کریمنل میں نہیں لیکن جو سوشل زندگی سے متعلق ہے اس میں ہر مذہب والوں کو آزادی۔ 1972 میں اندرا گاندھی پارلیمنٹ کے اندر ایک ایکٹ لائی، ایڈاپشن ایکٹ، یعنی یہ دستک رکھنے کا ایکٹ۔ اس وقت بڑے بڑے علماء جمع ہوئے کہ بھئی شریعت میں دستک رکھنا جائز، لیکن دستک رکھ کر تم اس کا باپ جو نیچرل باپ ہے وہی کہلائے گا۔ دستک رکھنا جائز ہے، اس کی بہت ساری شرطیں، ناجائز نہیں، لیکن نام بدل دو تو یہ نہیں، جو خونی رشتہ ہے وہ تو رہے گا ہی، وہ نیچرل۔ ہم دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ماں باپ اگر دونوں کی الگ الگ جگہ سے اولاد ہو تو اس میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ تو دستک تو ایک بالکل الگ جگہ کا لڑکا ہے، اس کو تم جو کچھ دینا چاہو وہ بھی دے سکتے ہو، لیکن میراث میں سے اس کو حصہ نہیں ملے۔ تو بہرحال جب 1972 میں اندرا گاندھی یہ ایڈاپشن ایکٹ لائی، یعنی دستک رکھنے کا متبنہ ایکٹ، تو علماء جمع ہوئے بمبے کے اندر، تمام مسلک کے علماء، کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ یہ شریعت کے اندر دخل اندازی کی شروعات۔ تو بمبے کے اندر 1972 میں دسمبر میں یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بنیاد ڈالی گئی کہ بھئی یہ تنظیم تمام مسلک کے لوگ مل کر جہاں کہیں سرکار شریعت کے اندر دخل اندازی کرنے کی کوشش کرے گی یا مسلمانوں کے مسائل ہوں گے تو اس کے اندر یہ تنظیم پیش رہے گی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ اور اس کے پہلے صدر قاری طیب صاحب کو بنایا گیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب 1983 میں ان کا انتقال ہوا تو پھر دوسرے صدر بنے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور 1999 میں جب مولانا علی میاں کا انتقال ہوا رمضان کے مہینے میں تو تیسرے صدر بنے قاضی مجاہد الاسلام قاسم، اور ان کے انتقال کے بعد ابھی چوتھے صدر 2002 میں جو بنائے گئے مولانا رابع ندوی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، وہ چوتھے صدر ہیں۔ نائب صدر اس کے شیعہ ہوتے مولانا کلب صادق، ابھی نائب صدر ہیں۔ تو سب مل کر یہ تنظیم بنائی۔ اس کے بعد شاہبانو کا کیس یا ابھی جو 3 طلاق کا کیس چل رہا ہے، ہر موڑ پر اس تنظیم نے الحمدللہ پیش اپنے لحاظ سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ پورا کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ تو یہی جو متبنہ اس صورت کے اندر شروع میں تیسری ہی آیت چوتھی ہی آیت کے اندر تو تھوڑا سا تذکرہ آتا ہے، پہلا رکوع ہے اس میں صرف تمہیدی باتیں، پھر دوسرا تیسرا رکوع ہے اس کے اندر غزوہ احزاب ہے، اور پھر اس کے بعد معاشرتی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، وہ سب تفصیل سے اس صورت کے اندر آ رہا ہے۔ تو پہلے رکوع میں صرف چند تمہیدی باتیں ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو۔ بعض مرتبہ بات خاص ہوتی ہے،
کہا جاتا ہے ایک کو اور سنایا جاتا ہے سب کو. تو یہاں یہ ہے کہ خطاب میں خصوص ہے، یعنی ایک کو کہا جائے اے نبی اللہ سے ڈرو، اور یہ نبی کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے کہا جاتا ہے. سورت کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. قرآن کریم کے اندر 14 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہا گیا. اس میں 5 مرتبہ اس صورت میں یا ایھا النبی 5 مرتبہ آیا. قرآن کی کل 3 صورتیں یا ایھا النبیوں سے شروع ہوتی. ایک یہ سورہ احزاب، سورہ تحریم اور سورہ طلاق. یہ 3 صورتیں یا ایھا النبیوں سے شروع ہوتی اور تینوں مدنی ہیں. تو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتوں کا حکم دیے. سب سے پہلے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. تقوی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم کبھی کسی کانٹے دار راستے سے گزرے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں گزرا ہوں. تو وہاں کس طرح تم چلتے تھے؟ تو کہا کہ اپنے کپڑوں کو اور جسم کو بچا کر، اسی طرح پوری طرح بچا کر نکل جاؤ. تو آپ نے فرمایا تقوی یہی ہے کہ اپنے آپ کو دامن کو سمیٹ کر گناہوں سے بچاتے بچاتے نکل جاؤ. اس کا نام ہے تقوی. تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں سے بچنا، جس کا ایک مطلب کرتے پرہیزگاری، یعنی پرہیز کس سے کرنا؟ گناہوں سے. یہی اللہ کا خوف، کہ اللہ کا خوف. دوسرا مطلب تقوی کا خوف اس لیے کہتے ہیں کہ خوف ہوگا تو آدمی گناہوں سے بچے. وہ علانیہ طور پر بھی بچے گا، تنہا ہوگا تو بھی اگر اللہ کا خوف ہے تو گناہ سے بچے گا. تو یہاں نبی علیہ السلام کو خطاب ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقین کی بات مت مانو. نبی تو کہاں ماننے والے ہیں؟ بہت سی مرتبہ الگ الگ طرح کی پیشکش کی. آج کل بہت سے لوگ ہوتے ہیں سمجھوتا کر لیتے. سمجھوتا مطلب اچھا برتاؤ کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا، انسانیت سے پیش آنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، چاہے وہ غیر مسلم ہو. یہ تو اسلام کے اندر. لیکن سمجھوتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو بھائی، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ 1 سال تم ہمارے بتوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم کریں گے. تو یہ نہیں. جہاں شرک کی بات ہو، جہاں توحید سے ہٹنے کی بات ہو، جہاں شریعت سے ہٹنے کی بات، اس میں پیروی نہیں ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہا گیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کی بات مت مانو. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بڑا علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے. اس نے جو باتیں بندوں کے لیے اتاری ہیں، جو شریعت دی ہے، وہ انسانیت کے لحاظ سے، اس کے نیچر کے لحاظ سے حکمت سے بھری ہوئی ہے. تو تم ان باتوں کے اوپر چلو، منافقین کی بات مت مانو. آگے فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر جو بات وحی کے ذریعے اتاری گئی اس کو مانو، اس کے مطابق عمل کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ پوری طرح باخبر ہے. تو 3 حکم دیے. پہلا حکم دیا اللہ سے ڈرو، دوسرا حکم دیا واتبع ما یوحی الیک من ربک، کہ تمہارے رب کی طرف سے جو باتیں اتاری گئی ہیں اس پر عمل کرو. تو اسلام کے اندر جو شریعت کا معیار ہے وہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث، پھر اس کے بعد علماء اس کے اندر سے جو باتیں نکالتے ہیں وہ. تو دوسرا حکم یہ دیا. تیسرا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، آپ کے ذریعے تمام مسلمانوں کو
تیسرا حکم دیا وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ 3 باتوں کا حکم دیا اور ایک بات سے بچنے کو کہا کہ کافروں اور منافقین کی باتیں مت مانو۔ باتیں نہ ماننے کا مطلب جو شریعت کے خلاف ہیں وہ، ورنہ جو شریعت کے مطابق ہے ان کے ساتھ لین دین وغیرہ کرنا وہ نہیں۔ تو تیسری بات جو کرنے کو کہی گئی وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حکم ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ اب علماء کو اس کے اندر بڑی تشریح کرنی پڑی کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا کیا مطلب؟ کیا ایک آدمی گھر پر بیٹھا رہے کہ اللہ تعالیٰ روزی دے گا؟ یہ نہیں بھروسہ کرنا۔ اسباب اختیار کرو اور بھروسہ اللہ کی ذات پر۔ اسباب تو اختیار کرنے کو کہاں گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر آپ نے پناہ لی اور پھر حضرت ابو بکر سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ تو سبب اختیار کرنا، آدمی بیمار ہوا تو شریعت نے کہا کہ دوا لو، یہ بھی شریعت کا ہی حکم ہے کہ بھئی اللہ پر بھروسہ ہے، ہم تو دوا نہیں کھائیں گے، تو یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہوا۔ بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے ایک اللہ تعالیٰ کرنے والا، ایک چیز میں اللہ تعالیٰ ایک آدمی کے لیے شفا رکھتے ہیں تو دوسرے کو وہی گولی لینے سے ریئیکشن ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہی گولی ہے، وہی کنٹین ہے، وہی کمپنی بنانے والی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہتے۔ تو اسباب اختیار کرنے کو کہا گیا اور بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ وہ واقعہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کہا واپس جاؤ، باہر جا کر پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر آؤ۔ پہلے اونٹ کو باندھو رسی سے، پھر اللہ پر بھروسہ کر۔ انہوں نے کہا بھئی میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو آپ نے واپس بھیجا کہ اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پر بھروسہ۔ تو اسباب اختیار کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ ایک دعا ہے توکل کے بارے میں، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ 7 مرتبہ پڑھے تو اس دن میں اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ہر اہم کام میں اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ 3 باتوں کا حکم دیا، ایک تو فرمایا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، واتبع ما یوحی، جو وحی سے جو باتیں اتاری گئی ہے اس کی پیروی کرو، اور تیسرا حکم دیا وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو، اور جس بات سے بچنے کو کہا گیا وہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ کافروں اور منافقین کی بات مت مانو، اگر وہ تم کو غیر شرعی طریقے پر لے جائیں، بلکہ اس میں تو جیسے سورہ لقمان میں گزرا کہ ایسی صورت میں تو ماں باپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، جب وہ شرک کی طرف لے جائیں اس کا حکم دے، غیر شرعی باتوں کی طرف لے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے، ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بددعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا کہ جو شخص یہ مبارک مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو، یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی مغفرت کرنے والا ہے، یا اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے یہ مبارک دن ہم کو عطا کیے، یا اللہ تو نے توفیق دی تو ہم نے روزہ رکھا، یا اللہ تیری ہی توفیق سے ہم تراویح پڑھتے ہیں، یا اللہ تیری ہی توفیق سے تلاوت کرتے ہیں، تیری ہی توفیق سے یا اللہ ہم ذکر کرتے ہیں، یا اللہ تو قبول کرنے والا ہے، یا اللہ تو قبول فرما اور ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر علم کی روشنی عطا فرما، ایمان کی روشنی عطا فرما، یا اللہ ایمان کی روشنی ہم سب کو نصیب فرما، کفر نفاق کی تاریکی سے ہماری حفاظت فرما، گمراہیوں کی تاریکی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نیکی والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت عطا فرما، یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں ایک ہو کر مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تمام فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ تمام فیصلے تیرے ہاتھ میں ہیں، یا اللہ تو اپنی قدرت سے اپنی حکمت سے یا اللہ اچھا فیصلہ فرما، عافیت عطا فرما، امن و امان عطا فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی حفاظت فرما، تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، یا اللہ تبلیغ کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، یا اللہ جو مدرسوں کے لیے کام کرتے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، دین کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کو ہر لحاظ سے ترقی عطا فرما، یا اللہ دینی ترقی عطا فرما، دنیاوی ترقی عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، عزت والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ دین کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ غلط فہمیوں کو دور فرما، یا اللہ دین کا پیغام ملک کے اندر عام فرما، یا اللہ ہدایت کو عام فرما، گمراہیوں کو ختم فرما، یا اللہ ہم سب کو تیرا خوف نصیب فرما، یا اللہ مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تیری ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، صرف اور صرف تیری ذات پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، ہر لحاظ سے ہماری مدد فرما، کلام پاک کی محبت ہم سب کو نصیب فرما، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔